والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ان پر کوئی مضائقہ نہیں، ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنے کنیزوں میں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے. کل آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اور خاص طور سے اس امت کی مائیں آقا علیہ السلام کی ازواج ان سب کو پردے کا حکم دیا کہ اگر کوئی مرد اجنبی ہے، اگر آیا گھر تو پردے کی آڑ سے بات کرے. اور یہ بھی کل آپ نے سنا کہ جو امت کی مائیں ہیں ان سے ساتھ بھی پردے سے بات کرنے کا حکم ہے. تو عام عورتوں کو کب اجازت؟ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ہی گھر میں ہمارے باپ رہتے ہیں، ہمارا بھائی رہتا ہے، بھتیجا رہتا ہے، کبھی بھانجا آتا ہے، ہم ان سے پردے کیسے کریں؟ کیا انہیں بھی پردے کی آڑ سے ان سے ہمیں بات کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، کہا نہیں، آپ کے باپ کے سامنے کوئی حرج نہیں، بیٹے کے سامنے کوئی حرج نہیں، بھتیجے کے سامنے کوئی حرج نہیں، بھانجے کے سامنے کوئی حرج نہیں. یہ انہیں کہا جاتا محرمات، یعنی وہ جس سے تمہارا نکاح حرام ہے، اس عورت کا جن سے نکاح حرام، وہ محرمات کہلاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بیٹی ہے، اس کے باپ سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بھائی سے نہیں ہو سکتا، بھتیجے سے نہیں ہو سکتا، بھانجے سے، ان سب سے پردہ نہیں. اسی طور پر آپ ہیں تو آپ کی بھانجی سے پردہ نہیں، بھتیجی سے پردہ نہیں، نانی سے پردہ نہیں، دادی سے پردہ نہیں، ماں سے پردہ نہیں، ان سب سے پردہ نہیں، کیونکہ یہ سب محرمات، ان سے نکاح ہمیشہ اس کے لیے حرام. ہاں اگر آپ کی ساس ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے، اگر آپ ساس و محرمات سے حقیقی نہیں ہے لیکن محرمات میں بہرحال ہے، وہ بھی ایک قسم کی ماہی. لیکن ہاں اگر آپ کی ساس جوان ہے اور آپ بھی جوان ہیں، فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ بہتر یہ کہ آپ پردے اور اس ساس سے بھی دور رہیں. یہاں تک کہ کبھی سفر ایک ساتھ کرنا پڑے تو کچھ آڑ میں یا ایک گاڑی میں بیٹھے تو بیچ میں کوئی چیز رکھ لے. اگر فتنے کا اندیشہ ہے، اگر جوان ساس ہے، انہیں بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں لڑکی پیچھے رہ جاتی، ساس ہی بھاگ جاتی، تو اسلام نے اس لیے منع کیا. اگر ساس آپ کے لیے محرمات میں سے ہے لیکن پھر بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اپنی ساس سے بھی آپ کو بچنا ہے.
تو یہ عورتیں تھیں جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے عورتوں کا کہ نہ باپ سے پردہ کرے، نہ بھائی سے کرے، نہ بھتیجے سے کرے، نہ بھانجے سے کرے۔ ہاں اسی طور پر وہ مرد اگر اس کے گھر میں لونڈی ہے اس سے بھی پردہ نہیں۔ اصل میں پردہ جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز کا نام۔ آج پردے کو آپ دیکھیں، آج یہاں کے ہندو بولتے ہیں نا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں پیچھے جائیں نا ان کی عورتیں ہم سے زیادہ بڑا گھونگھٹ ڈال کے چلتی، لیکن آج سب بے حیائی ہوگی۔ آج ان ساری چیزوں کا نام فیشن دے دیا گیا، ساری چیزوں کا نام فیشن ہے۔ آپ کو پتا ہے کل ہی میں نے بتایا نا کہ عورت کی وجہ سے اچھے اچھے کی ولایت چلی جاتی، ولایت چلی جاتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، دونوں گہرے دوست ہیں، وہ صحابی جو تھے نا ایک مرتبہ جہاد پر یا کسی کام سے گئے باہر یا تجارت کے غرض سے، تو اپنے جو بڑا قریبی بہت خاص دوست صحابی تھے ان سے کہا یار دیکھ میں جا رہا ہوں، ذرا میرے گھر کا خیال رکھنا۔ آج بھی کہتے ہیں نا دیکھنا خیال کرنا، گھر کی جو ضرورت ہے لانا۔ اب وہ صحابی دوست سے چلے گئے اپنے بزنس سے جس چیز کے لیے گئے تھے، اب دوسرے جو صحابی تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ ایک دن ایسے سامان پکڑا رہے تھے اور بیوی نے باہر ہاتھ نکالا کہ سامان لے لیں، جیسے ہاتھ نکالا وہ صحابی کے ہاتھوں کو پکڑا چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی کا حال یہ ہوا کہ سیدھا وہاں سے جنگل میں بھاگ گئے، روتے پہاڑوں میں گڑ گڑاتے اللہ میں نے کیا کیا۔ دو دو سزاؤں کا مستحق ہوں، ایک تو اپنے بھائی اپنے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کیا، دوسرا یہ کہ ایک غیر محرم کا ہاتھ چوم لیا۔ روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل کی، کہا اچھائیاں کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی برائی کو مٹا دے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہا جب وہ کچھ سے جان بوجھ کر نہیں بھولی سے ہو گیا، بس وہ ہو گیا۔ تو آپ سوچیں وہ صحابہ کرام اگر ان سے غلطیاں ہو، ان سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا جائے۔ اس لیے کل بھی بتایا نا کہ حضرت عمر اپنی بیٹی سے پرہیز کر رہے، پردہ کر رہے۔ آج سے بالکل فرینکلی کہتے بس نہیں، ان ساری چیزوں پردہ بہت ضروری چیز کا نام۔ اسی پردہ نہ ہونے کی وجہ آپ سوچے ذرا، یہ پردہ بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتا۔ بے پردہ عورت ہے تو دیکھو ذرا اللہ کی حدیث پاک دیکھو کہ اگر ایک عورت صرف اپنے بال کی نمائش کرتی ہے قیامت کے دن اسے جہنم کے اوپر بالوں کے بل لٹکا دیا۔ آپ سوچیے گا، لیکن آج کی عورتیں سمجھتے نہیں ہیں نمائش۔ ویسے بھی شادیوں میں صرف نمائشی تو ہوتی، دکھاوا ہی تو ہوتا ہے، اس کے بعد اتنے ہیں، اتنے سونے کی چاندی ہے، یہ ہے فلاں ہے، نہ ہو اتنا بڑھو، وہ سب شادیوں میں سب آج کل ہی رہ گیا اور کچھ رہ نہیں گیا۔ جو نکاح کی برکتیں تھی وہ سب سائیڈ میں، دکھاوا بازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ہو اچھا کھانا بنایا تو کیسا کھانا بناتا، یعنی صرف ہم کمنٹ کرنے کے لیے رہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن سے پردہ نہیں کرنا اس کا حکم دیا، کہا عورتوں تم پر تمہارے باپ سے کوئی پردہ نہیں۔ لیکن آج بھی بہت ساری عورتیں آپ کو ملیں گی جو اپنے بیٹے سے بھی پردہ کرتی، اپنے سب سے پردہ کرتی، کسی کے ساتھ کم سے کم پردے میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کا پورا بدن چھپا ہو، اتنا تو۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کافرہ عورت کے پاس جائے ہماری عورت، وہ بھی اس کے سامنے بھی پردہ کرے۔ پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سوچے ذرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردے کا حکم ہو گیا، بیٹی تھی، ایک نابینا صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، کہا حضور یہ تو اندھے نابینا ہے،
کہا تو اندھی نہیں، وجود جلال لیا، تو دیکھ رہی نا، پردہ کر۔ تو آپ سوچے ذرا، اندھے انسان سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ آج جو آتی آنکھیں چار ہوئی، بھاگتے یہ سب چیزیں کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ آنکھوں کا ہی سب سے پہلے کمال۔ اسلام نے، قرآن نے اسی آنکھ پہ پردہ پہلے نگاہ نیچی کرو، نگاہ نیچی رکھو۔ مذہب اسلام نے وہیں پہ پابندی لگا دی۔ سب سے پہلے کہاں سے بات شروع ہوگی؟ آنکھوں سے تو شروع ہوگی۔ کوئی ہاتھ ڈائریکٹ تو نہیں پکڑنے جاتا، کوئی زبان میں ڈائریکٹ کہنے تو نہیں جاتا، پہلے آنکھوں سے اشارے ہوتے، یہ ہوتے، وہ ہوتے۔ اصل میں عورتوں کے اندر پہلے ایک حیا ہے۔ حیا کہتے ہیں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ کی ناراضی یا معاشرے میں برا سمجھا ہے۔ تو عورتوں کے اندر پہلے حیا رہتی تھی۔ آپ دیکھو، اگر کبھی آپ مارکیٹوں میں جائیں نا، عورتیں چھپی، اب مردوں کو بچنا پڑتا ہو۔ پہلے عورتیں بچتی تھی، مرد بچتے تھے۔ آج مرد بچ رہے، پہلے عورتیں بچا کرتی تھی، ٹھکر نہ لگا، ہاں تو بنداس۔ تو یاد رکھیں، پردے کی بڑی اہمیت مذہب اسلام نے بیان فرمائی۔ تو باپ سے پردہ نہیں کہے، بیٹے سے نہیں ہے، بھائیوں سے نہیں ہے، بھتیجوں سے نہیں ہے، بھانجوں سے نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں سے بھی پردے ہیں، اور عورت سے پردہ کرے۔ میں کہتا ہوں جس طرح مرد کے لیے پردہ ضروری ہے، کم سے کم اتنا ہو کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک۔ دیکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ یہاں دیکھو گے نا کہ لوگ بس یہاں ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپائیں گے اور ایسی چلے، اسی حال میں سمجھو نماز ہی پڑھ لیں گے، کوئی فرق نہیں۔ آج ظاہر سی بات اتنی آزادی ہے، لوگ لوور ٹی شرٹ میں آتے ہیں، مست نماز پڑھتے ہیں، کل یہاں تک پہنچیں گے چڈے میں بھی نماز پڑھیں۔ میں نے عراق میں دیکھا ایک بندہ چڈے میں نماز پڑھ رہا، اللہ! میں نے بڑا ریسرچ کیا، دیکھا میں نے کہ یہ کیوں آیا، ایسا کیوں؟ جب میں نے دیکھا پتہ چلا وہاں مدرسوں اور دارالعلوم کا خاتمہ ہو چکا ہے، علماء کو لوگوں نے بدظن کر دیا، علماء سے لوگ دور ہو گئے۔ آج ہند و پاک کے اندر اگر آپ کے سروں پہ ٹوپیاں یا جہاں لکھیڑا جاتا ہے نا، یہ علماء کا، دارالعلوم ہی کا صدقہ ہے کہ آج آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، ورنہ بھی آزاد ہو جائے۔ دیکھ لو فجر میں کتنے ایسے اٹھے چلے جاتے ہیں، اسی طرح لوور ٹی شرٹ پہنے بھاگے چلے گئے۔ کیا سمجھتے ہو؟ آج ہم لکھیڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میری بات بہت خراب لگتی ہے کہ یار ایسا حضرت بول دیتے ہیں، ایسا، لیکن یاد رکھو میں کوئی آپ کا برا چاہنے والا، صحیح بات ہے۔ بہرحال پردے کے اللہ ہماری عورتوں کو سب کو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، پہلے سننے زدہ عمل کی توفیق دی۔ اللہم صلی علی سیدنا